ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. 12ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہر جاندار چاہے وہ زمین کے اوپر رہتے ہوں زمین کے اندر رہتے ہوں، ہر ایک کے روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ نے لیا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ جب روزی روٹی کے اللہ ذمہ داری لے لیا ہے انسانوں کی، جانوروں کی، سب کی، تو پھر ہمیں نہیں کمائے تو بھی چل جاتا کیا؟ سوال آپ سوال کر سکتے ہیں ایسا. تو جانوروں کا معاملہ الگ ہے، انسانوں کا معاملہ الگ ہے. جانوروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کے تو کوئی آفس اور ان کے کوئی گھر نہیں ہوتے. اب پھر یہاں بھی جو سوال کریں گے جانوروں کی گھر ہوتی تو پرندوں کی گھر ہوتی، مل کر ہر ایک چیز کو سوال کرتے نہیں جانا. البتہ سمجھنے کے سوال کریں تو کوئی بات نہیں ہے. ان کے جو گھر ہوتے ہیں پرندوں کے وہ ہمیشہ کے نہیں ہوتے، ٹیمپروری گھر ہوتے ہیں، یہ بات ہے. تو جانوروں کا معاملہ جو ہے وہ تو بس ان کا کوئی آفس، کمانے کا، بزنس کا، تجارت کا کوئی ان کا یہ نہیں ہوتا ہے، انتظام نہیں ہوتا ہے. وہ چلے جاتے ہیں، اللہ ان کی روزی روٹی کہاں پہنچے، کھیت کے اندر کس کے گھر کے اوپر رکھتا ہے، وہاں کھا لیتے ہیں، آتے ہیں. انسانوں کا حال ایسا نہیں ہے. انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ انسانوں کو کمانا پڑے گا، ہاتھ پیر مارنا پڑے گا. مثال کے طور پر اللہ کھلاتا، اللہ مارتا، زندہ کرتا، جیتا، اللہ پر بھروسہ کرنا. یہاں ہمارے لوگوں سے غلطی کیا ہوتی معلوم؟ اللہ پر بھروسہ اور توکل کو ہمیں الٹا سمجھ جاتے. کیا سمجھتے؟ اللہ کے اوپر توکل کا مطلب اسباب کا انکار کر دیتے، اسباب کو بالکل مانتے نہیں. بعض لوگ الٹے بھیجے کے لوگ آئے، دین کو سمجھے نہیں ہو، دین کا نام رکھ کر چپکے دین کو بدنام کر رہی ہوں. الٹا کام نہیں کرنا، دین سمجھو پہلے، سنو سمجھو پہلے. جو لوگ سمجھ کر ہے نہیں ان سے سمجھو. سمجھتے نہیں کیسے کیسے الٹے سیدھے مطلب نکالتے. اللہ تعالیٰ بولے کیا؟ اسباب اختیار کرنا کو بولے کہ اللہ تعالیٰ اگر اسباب اختیار نہیں کرنا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا کو دیا تھا، عصا مارو کو بولتا تھا، چھلانگ لگا دریا میں بولتا تھا اللہ تعالیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ عصا کو مارے بولے یا خود بول کر بولے؟ عصا کو مارو بولے. تو قرآن میں بھی ہے، سورہ پارے کے اندر ہے وَأَلْقِ عَصَاكَ، آپ اپنے عصا کو ڈال دو. ابھی عصا کو ڈال دو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے بول سکتا تھا خود بول کر، کہیں کو نہیں بولا، کہیں کو نہیں بولا. اسباب ہے، ہاتھ میں عصا ہے، عصا کو اختیار کرو. اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا، اسے بولتے توکل. اسباب کو بالکل انکار کر دے کر، ہٹا دے کر، نکو یہ اسے توکل نہیں بولتے، اسے الٹی کپڑی بولتے. اسے سمجھو دین کو، آسان ہے دین، سمجھو اس طرح کا کئی کو الٹے سیدھے کام کرتے رہتے. مسلمان سمجھ میں نہیں آتا، سمجھنے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں. اللہ کا کلام آسان ہے پھر بھی سمجھتے نہیں لوگ. اللہ کا کلام کتنا آسان ہے معلوم؟ ایک امام شافعی یا امام احمد بن حنبل، دونوں میں سے کوئی نام پکا ذہن میں نہیں ہے واقعہ، دونوں میں سے کوئی ایک چھوٹی عمر میں، بالکل 12-13 سال کی عمر میں انہوں قرآن کا درس تفسیر کر رہے تھے کعبۃ اللہ کے اندر. مکہ مکرمہ میں ایسا قرآن کا ترجمہ تفسیر بیان کر رہے تھے جیسے ہمارے فجر میں ہوتا نہیں ترجمہ قرآن، تفسیر درس قرآن. ویسا 13 سال کی عمر میں چھوٹا بچہ درس قرآن دورہ بڑی قوم کو. اب 13 سال کی عمر میں کیا حال ہوگا، زندگی کیسی، زہر کیسا ہوگا، کھیلنے کا یہ تھا بچوں کا. تو انہوں حضرت امام ہی نو، وقت کے امام ہی نو، امام بولے تو نماز کے امام صاحب نہیں نو، شریعت کے امام ہی نو، حدیث کے تہ تک پہنچ کر مسائل نکالنے والے، قرآن کے اصول کو رکھ کر نئے مسائل نکالنے والے فقیہ ہیں. نو محدث، مفسر، فقیہ ہے، ولی ہے. اب چھوٹی عمر میں اتنے بڑے حافظ عالم بن گئے. تو چھوٹی عمر تھی، تو چھوٹی عمر میں انہوں کیا کر دیے، کعبۃ اللہ کے یہاں درس قرآن دیتے تھے، تفسیر وغیرہ کرتے تھے. تو بچپنا ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ذرا کھیلنے کا مزاج بھی تھا. کتنے بڑے ہوتے کیا بھائی، کتنا بچہ چھوٹا سا تھے، اس کے پاس علم ہے پھر بھی بچپن کے کام رہیں گے. آپ کا کوئی بچہ ہے 10-11-12 سال کے اندر اگر حافظ عالم بن گیا تو پھر کرکٹ کھیلنا، دوسرے کام کرتا تھا. تو چھوٹا بچہ ہے، اس کے کام کھیلنا ہے. اب ہمارا بچہ ہے، کوئی ہماری بچی ہے، عالم صاحب کی بچی، ان کے بابا دیکھو تو اتنے بڑے بڑے بیانات کرتے تو
ان کے دیکھو تو ترجمہ قرآن بیان کرتی ہیں، قرآن کا خلاصہ بیان کرتی ہیں. ہماری بچی نہیں کھیلتی کیا؟ کھیلنا نہیں ہے انسان کے اندر، شریعت انسان کی طبیعت کے اندر کھیلنا نہیں، کیا کھیلنا ہی نہیں ہے. ہماری بچی کی تو کیا، بچی کسی کے بھی وہ بچی چوتی ہے، بچہ کسی کا وہ بچہ چوتا ہے. وہی جواب دیتے حضرت امام احمد بن حنبل یا شافعی. تو ان کا چھوٹا بچپنا تھا تو انہوں درس قرآن وغیرہ دیتے تھے، عالم حافظ سب ہو گئے تھے انہوں. تو چھوٹی عمر میں سب اللہ ان کو دے دیا تھا ملکہ شریعت کا، دین کا. تب انہوں کیا کر دیے، ایسا پڑھاتے پڑھاتے بولتے بولتے قرآن کا ترجمہ کرتے کرتے تھے، ایک اچانک چوڑی آ کر نیچے گر جاتی اوپر سے آ کر. انہوں کیا کرتے، پگڑی نکال کر چوڑی پر ڈالتے انہوں اسے پکڑنے کے واسطے. لیکن انہوں کام کیا کر رہی، قرآن کا ترجمہ بیان کر رہی. انہوں چوڑی آ کر گر گئے تو کیا ہوا، پگڑی نکال کو اٹھ کے اس کے اوپر ڈال ڈالے، چوڑی کو مز ڈالے. ایسا اب اتنے بڑے آدمی تھے، ہر جگہ بڑے بڑے آدمی سے الٹے آدمی. بڑے آدمی کا مطلب صرف عمر میں نہیں بڑے ہونا، سو عقل میں، دل دماغ میں افادہ اور فائدہ کون سے کام زیادہ ہوتا ہے وہ سمجھ کو، حالات سمجھ کو چلنے والے بڑے آدمی کا تو بول دو. سمجھ میری بات. ورنہ خالی عمر بڑی ہو تو بڑی نہیں ہوتا. بس بولو تو تمہارے گھر کے اندر کتنے لوگ ہیں میرے سے بڑی عمر کے، امام صاحب کہیں نہیں بنے ہونا، جو ایک بیان کہیں نہیں کر رہی ہوں، قرآن کا ترجمہ کہیں بیان نہیں کر رہی ہوں، قرآن کا تفسیر بیان کہیں نہیں کر رہی ہوں. بڑے آدمی کا مطلب کیا ہے، شریعت کی بڑی عمر والوں کو قدر کرنا، اس سے انکار نہیں ہے، بالکل الٹا سمجھو لگو. بڑی عمر والوں کو قدر کرنا چاہیے، لیکن بڑی عمر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دل دماغ میں بڑا ہو، یہ بات ہے. تو حضرت کرتا ہے اس کے اوپر چوڑی کے اوپر ڈالے پگڑی اٹھا کر. اب ایک جنے بڑے اتنی عمر کے لوگ کیا جی تمہیں دیکھو تو کیا کہ بیان کرنی قرآن کا ترجمہ تفسیر ہے، کھیل رہی کیا جی تمہیں، تو وہ ڈانٹتے ہیں ان کو. تو انہوں کیا بولتے ہیں، حدیث پڑھ کر سناتے ہیں ان کو. میں بچہ ہوں، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے گرچہ وہ نبی کا بچہ کیوں نہ ہو. میں بچہ ہوں بھائی، میرے اندر کھیلنے کا مزاج ابھی رہتا ہے، بلکہ میں حدیث سے ثابت کرتے ہیں. تو سمجھ میں آ گئی بات کہاں سے کہاں چلے گئی، کمانے کے بارے میں بات آ گئی، یہ سب چیزیں آ گئی. تو انسانوں کا معاملہ کیا ہے کہ انسانوں کو کمانا پڑے گا. توکل کرو تو کیا، اسباب پہ اختیار کرو، کام کرو، اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو. سمجھ میں آ گئی بات. تو یہ سمجھو وہ اللہ تعالیٰ روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ لے لیا ہے، کام کرنا چاہیے، حلالی اختیار کرنا چاہیے، اس پر پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ بات ہے. آگے اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات، مقصود کائنات، دو باتیں. دیکھو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہو وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. یہ آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ 6 دن لگائے. کئی کو لگائے وہ یہاں جواب دے رہی ہوں. مقصد مرحلہ وار، اسٹیپ بائی اسٹیپ بولتے نہیں میں، اسے ترتیب وار یا بتدریج بولتے، مرحلہ بول سکتے یا بتدریج بول سکتے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو ایسا اللہ تعالیٰ کئی کو 6 دن میں آسمانوں کا زمین کو بنائے، ایک دم رات اللہ تعالیٰ کئی کو ایسا اس کا جواب دے رہی ہیں. اس آیت میں بنیادی طور پر 2 باتیں ذکر کی گئی ہیں. کائنات کو مرحلہ وار کیوں تخلیق کیا گیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ کائنات کو کئی کو بنائے، اور کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، کائنات کو بنانے کا اللہ مقصد کیا ہے، کئی کو بنایا اللہ تعالیٰ کائنات کو. 2 سوال ہیں یہاں. ایک کائنات کو اللہ تعالیٰ بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ کئی کو بنائے، دوسرا کائنات کو اللہ کئی کو بنائے. 2 سوالات، 2 جواب سنو. پہلا جواب، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق مرحلہ وار 6 دن میں فرمائی، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایک لمحے کے اندر بھی اللہ کن بولے تو ہو جاتا، پھر بھی اللہ اسے تدریج سے اللہ تعالیٰ بنائے، کئی کو ایسا پیدا فرما سکتے تھے. تو ایک تو یہ کہ انسان کے مزاج کے مطابق ہے، اور دوسرا اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ امور کی انجام دہی میں عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے. تو ایک ہی سر 2 باتیں آ گئی. ایک بات کیا، ایک تو یہ کہ انسان مزاج کے ایک تو یہ انسان کی مزاج کے مطابق ہے. اب انسان بھی اللہ تعالیٰ ایک دم پیدا کر ڈالا تھا، شادی ہوگی صبح کو بچہ پیدا ہونا تھا، ہوا کیسا، کسی کا ہوا نہیں ہوتا، ویسا ہوا بھی نہیں ہوتا بھی اب تک نہیں ہوا. ہاں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تھا، وہ اس وقت کے دنیا میں کون انسان نہیں تھے، تو ان کا وہ الگ سسٹم تھا، روز بچہ بچی پیدا ہوتے تھے، ان کے سسٹم الگ. لیکن آج کے حساب سے دیکھیے نا، تو شادی ہو گئی دوسرے دن بچہ پیدا ہو جاتا، کیا نہیں ہوتا. بچہ پیدا ہونے کے لیے دونوں لوگوں کا پانی ملنا، پھر اس کے بعد پھر ادو اندر جانا، کتنے کیڑے ہونے جو ہوتے کیڑے ہونا، پھر اس کے بعد میں چل کر وہ بچہ بنتا ہے، بچی بنتی ہے، پھر حمل ٹھہرتا ہے، کئی مہینے چل کر پھر بچہ پیدا ہوتا ہے. تو انسان بھی کیا ہے، مرحلہ وار، پہلے خون، پھر لوتھڑا گوشت کا، پھر اس کے اوپر چمڑا ہڈی، یہ سب سسٹم ہے نہیں.
بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو ویسا اللہ تعالیٰ نے اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ بنایا ہے تاکہ انسان کے مزاج اور اللہ کی تخلیق کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ دوسرا کسی بھی کام میں ایک دم جلدی کرنا نہیں، جلدی کرتا ہے تو کام وہ خراب ہو جاتا، اطمینان سے آہستہ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے قرآن بھی یہاں سے اور ایک بات سمجھ میں آنے والی ہمارے لیے، قرآن بھی چاہے معمول سے پڑھو یا تراویح میں خاص کر پڑھے تو اطمینان سے پڑھنا، جلدی نہیں پڑھنا۔ کہے گا کیا سمجھ میں آیا، یہ سمجھ میں آیا کیا پڑھوں گی، اب جو پڑھ رہی یہ سمجھ میں آ رہا، بہت پہلی بات۔ تو اطمینان سے پڑھنا، کون سا بھی کام آہستہ کرنا چاہیے، جلدی بازی سے کام نہیں لینا، یہ جلدی بازی کا کام یہ شیطان کا ہوتا ہے۔ تو ایک مقصد تو سمجھ میں آ گیا، ترتیب سے بنانے کا مقصد کیا ہے، آسمان زمین کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بولتے ہیں بتدریج بنایا، اسٹیپ بائی اسٹیپ بنایا، تو اس لیے اللہ نے آسمان زمین کو بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ بنایا ہے۔ تو دوسری بات، دوسرا سوال کیا تھا، کائنات کو اللہ کہیں تو پیدا کی، مقصد کیا، وہ جواب، کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کر کے کون سب سے اچھے عمل کر کے آئے گا، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، انسانوں میں سے کون لوگ اللہ کی خلقت پیدائش کے بارے میں، اللہ کی کاریگری کے بارے میں غور و فکر کر کے کون اچھے کام کر کو آتے ہیں، اللہ کو پہچان کو کون آتے ہیں، وہ مقصد ہے۔ تو سب سے اچھے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ہیں۔ معلوم ہوا کیا ہے، کائنات کی تخلیق کا اصل مقصود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب دنیا میں سب سے اچھے کام کس کے، اللہ کے نبی کے۔ تو پھر ہم کو اگر ہمیں اچھے کام کرنا بول کر بولے تو ہمیں نبی کی زندگی کو فالو کرنا پڑے گا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، تو مشرکین کل یا پرسوں بات آئی تھی، اپنے من کے معجزات آ کر پوچھتے تھے تمہیں ایسا کر ڈالو، یہ دکھا ڈالو، یہ کر ڈالو، ایسا بول کر من کی باتیں آ کر پوچھتے تھے، وہ دکھا ڈالو، یہ کر ڈالو، تمہارے کو مان لیتی بول کر بولتے تھے، ایسا دل کی باتیں آ کر پوچھتے تھے۔ تو فرمائشی معجزات طلب کرتے تھے، آ کر فرمائشی معجزات طلب کرتے تھے، مانگتے تھے، تو جس سے اللہ تعالیٰ جس سے انہوں آ کر پوچھتے تھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہو جاتا تھا، کیا رے یہ لوگ مانتے بھی نہیں، کیا تو دکھے تو کیا تو بولے تو، لیکن پھر بھی آپ کو ہمیشہ پوچھتے تھے یہ کر ڈالو، ایسا کر ڈالو، آسمان کو توڑ ڈالو، چاند کو توڑ ڈالو، یہ کر ڈالو، جھاڑ کو اٹھتا بولو، وہاں سے سلام کرو بولو، تمہارے کو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے بولو پیچھے، یہ سب چیزیں کرتے تھے نہیں مشرکاں، ابو جہل وغیرہ لوگ، پھر بھی نبی دکھاتے تھے تو بھی پھر بھی لوگ مانتے نہیں تھے، تو اس سے وہ لوگ مانتے تھے تو پھر نبی کا دل تنگ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، جو لوگ نہیں سنتے رہتے تمہارا کام بولنے کا بولتے رہو، تمہارا کام بولنے کا ہے، ڈرانے کا ہے، ہمارے سے ڈراتے رہو، بولتے رہو، تمہیں اپنا دل چھوٹا کرو نہ ہو۔ تو ہمارے لیے بھی یہاں پیغام اور میسج کہ ہمارا کام بھی کیا ہے، کتنے جنے بیٹھے نہیں، کتنے بھر کو ہے کیا، 2 جنے ہیں کیا، ایک جگہ بیٹھے تھے، ہمارا کیا ہے، کون نہ کرو، ہمارے کیا گیا ہے، بولنے کا ہے، بولتے رہیں گے، تو ہمارا کام صرف بولنا ہے۔ کتنے جنے بیٹھ رہی یہ تنخواہ بھی ملتی نہیں، کتنے جنے بیٹھتی وہ دیکھ کر ملتی ہے، ہماری ذمہ داری جو ادا کرنا ہے وہ ادا کرتے رہیں گے، سب پہلی بات۔ تو ہماری قوم کو کچھ بیداری آ جائے، اللہ کیا بول رہا وہ سمجھ میں آ جائے، اس لیے بولتے رہتی ہے، ورنہ میرے امامت کے ذمہ داریوں میں سے درس قرآن بھی نہیں ہے، قرآن قرآن بھی نہیں ہے، میں کہیں سے بول رہا ہوں اور مجھے اس کی تنخواہ بھی نہ کو، بس ہماری قوم سمجھ جائے اللہ کے کلام کو، اللہ اپنے کلام میں کیا بول رہا یہ سمجھ جائے بس۔ کوئی غیر مسلم پوچھے تمہارے کلام میں کیا ہے بولو، کیا بولیں گے ہمیں، کیا بولیں گے، ہمارے قرآن کے اندر کیا ہے، پڑھو کو شاہ بول کر بولا تو کیا پڑھ کر دکھائیں، پڑھنا نہیں آتا تو پھر کم سے کم کیا ہے اس کے اندر بولو، کیا بولیں گے ہمیں، نہیں بول سکتے۔ 2.5 گھنٹے کھیل دے کو آپ کو تو پوچھا تو کیا ہے کھیل میں بول کر تو بولتے نہیں، بولتے لوگ اچھا ہے زبردست کیا تو بول شاپ میں کھیل، ہاں ایسا بولتے نہیں شاپ میں، تو اس تمہارے قرآن میں کیا ہے بولے بولے تو کیا بول سکتے، کیا بھی نہیں بول سکتے، کتنی سمجھ کی بات ہوگی۔ تو سمجھنے کے لیے یہ سب چیزیں ہیں، سو تفصیل سے سمجھنا ہے تو فجر میں بیٹھو، شارٹ میں سمجھنا ہے تو آپ بیٹھ کر سن لیجیے۔ تو یہ آج کے حساب سے روزانہ پارا خلاصہ بولتے رہتے ہیں، تو سمجھ میں آ گیا ہمارا کام صرف بولنا ہے، ڈرانا ہے، دیکھو یہ سود کھائیں گے تو یہ ہوگا، یہ گناہ کریں گے تو یہ ہوگا، ایسا بولنا ہمارا کام ہے۔ لوگ سنتے نہیں سنتے، عمل کرتے نہیں کرتے، بیٹھتے نہیں بیٹھتے، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے نہ میرے کوئی تنقید کے میرے اندر اثر پڑتا ہے، نہ کوئی اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہاں سے وہ سمجھ آ رہا۔ تو آگے قرآن کا چیلنج، تو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مشرک لوگ کیا کرتے تھے، تو قرآن کا انکار کرتے تھے، قرآن کریم کا انکار کرتے تھے، یہ اللہ نبی کا معجزہ، اللہ کا کلام، اس کا انکار کرتے تھے، اور آ کر بولتے کیا تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہ دیکھو کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جاننا ہے. اگر ان کے مطالبے کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جاننا ہے تو وہ بذریعہ قرآن ثابت ہو چکی ہے. نبی سچے نبی ہے نہیں ہے بول کر اگر پہچاننا ان کا مشرکین کا مقصد ہے سوال کرنے کا اعتراض کرنے کا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے سچے نبی ہے جھوٹے نبی بول کر تو پھر قرآن کافی ہے. اتنی پیچھے کی باتیں یوسف علیہ السلام کب پیدا ہوئے, یوسف علیہ السلام کے بابا کون تھے, اور یہ سب چیزیں, مسجد اقصیٰ کہاں ہے, مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کیا ہے, یہ کیوں ہے, وہ کیوں ہے, یہ سب چیزیں ہیں نہیں, یہ کب کی ہوئی سب چیزیں ہیں. ابھی جو آپ بول رہے بولے تو یہ وحی کے ذریعے سے ہی بول سکتے ہیں, ویسا ہی اگر کوئی بات نہیں بول سکتا. تو نبی سچے بول کر ماننے کے لیے یہ لوگوں کو بس قرآن ہی کافی تھا. پھر بھی یہ لوگ مطالبے کرتے ہی رہتے تھے اپنی ضد کی وجہ سے, یہ کرو, یہ دکھاؤ, وہ دکھاؤ بول کر. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں اگر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خزانہ اتار دیتے یا تصدیق کے لیے کوئی فرشتہ نازل فرما دیتے تب بھی مشرکین نے نہیں ماننا تھا. اللہ اگر یہ لوگ ماننا بول کر اگر اللہ آسمان سے اگر کیا تو خزانے اتار دیتا یا آسمان سے اللہ فرشتے اتار دیتا تب بھی مشرک لوگ مانتے نہیں. ماننے والا آدمی ایک بات کو مان لیتا, ایک بات کو بھروسہ کر لیتا, حیثیت بولتی بول کر. نہیں ماننے والا پتا کیا کر دیتا, کیا کی بھائی کبھی وہ تھوک کرتی بول لیتا, ہمارے کو کیا ضرورت ہے, میں تھوک دیتے ہیں ہم تھوک آ کر. تو یہ سب چیزیں ہیں. اس لیے مشرک کا مزاج ہی چوب کے سوال کرتے رہنا, چوب کے ضد کرتے رہنا, یہ سب چیزیں مشرک کا مزاج ہے. ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں, نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منکرین قرآن کو, قرآن کا انکار کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ 3 قسم کے چیلنج دیے. ایک چیلنج کا پہلا چیلنج یہ قرآن ہے نہیں, ایسا قرآن لے کر آؤ. یہ قرآن کو نہیں مان رہے تمہیں تو پھر کیا کرو, اس کے سر کا قرآن لے کر آؤ. دوسرا چیلنج کیا, یہ قرآن کے سر کے 10 سورے لے کر آؤ. تیسرا چیلنج اس جیسی ایک سورت لے کر آؤ, یا تو قرآن لے کر آؤ, ایسا قرآن لے کر آؤ, نہیں تو پھر اس قرآن کے سر کے 10 سورے لے کر آؤ, یا پھر اس قرآن کے سر کا ایک سورہ لے کر آؤ. اب مشرکین کہاں لے کر آئیں گے, نہیں لے کر آئیں گے. ایسا بول کر ذرا الٹے کھوپڑی کی لوگ تھے نہیں مشرکین میں سے بھی, انہوں کیا کریں معلوم, قرآن کے ذرا کا ایک سورہ بنا کو لیں. القاریہ کا سورہ ہے نہیں, ویسا ایک جنا کمینہ قرآن کا سورہ بنا لے کر آیا, لاکھوں سنا رہا. تمہیں بولے تو تمہارے قرآن میں قرآن کا سکا بنانے کا کو بولو, میں بنانے کا بول کر آ کر بول رہا ہوں. کیا بول رہا بولو, القاریہ تم القاریہ سورہ ہے نہیں, ایک مشرک لا کر سنا رہا. الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل, القاریہ تم القاریہ وما ادراک ملقاریہ سورہ ہے نہیں, ویسا وہ سورہ پر کچھ بیان ہو. اب ان کا اپنی طرف سے کہاں سورہ بنایا انہوں, قرآن کے اوپر سورہ بنا لے کیا سو. تو دنیا کے اندر کسی کے اندر بھی قرآن کو اپنی طرف سے بنانے کی طاقت نہیں ہے. قرآن کا چیلنج چاہیے, کون بھی اسے پورا نہیں کر سکتے, اقرار کر نہیں رہ سکتے. تو اب کیا کرنا چاہیے, اس کو پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. تو یہ سچی کتابیں اس سے پڑھیں, سنیں, سمجھیں. اور مشرکین کے طرف سے جو اعتراض ہوتے ہیں ان کا بھی اس قرآن مجید کے اندر رد ہوتا رہتا ہے. تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قصے بیان کیا. نوح علیہ السلام کا قصہ ہے, ان کا بیٹا نہیں مانتا تھا, پھر اس کے بعد کیا ہوا, طوفان آ گیا, وہ سب چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہے, اس کے بعد پھر حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ, حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے, اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو بہت جگہ آ رہا. تو پھر قیامت کی ہولناکی بیان کی گئی ہے. تو قیامت کی ہولناکی, قیامت کی لوگوں کی قیامت کے دن حالت یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکیں گے. ویسا عجیب ماحول مقام ہوگا وہاں پر. قیامت جب سور پھونکیں گے نہیں, تو جب سور پھونکیں گے تو قیامت کی حالت کیا ہوگی معلوم, ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھٹ کر چلے جائے گی. آدمی کو جیسا شراب پیا تو کیسا نشہ ہوتا ہے ویسا نشہ میں آ جائے گا آدمی, حالانکہ آدمی شراب پی کر نہیں رہتا. تو عورت بھی اپنا اپنی حمل کی عدت پوری ہونے سے پہلے ہی بچہ جن دے گی. ویسا عجیب منظر ہوگا, ویسے کڑاکی کی آواز ہوگی, ویسا عجیب بھیانک منظر ہوگا. تو ویسے وقت میں آدمی کون کسی سے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کیا بھی بات نہیں کر سکتا. تو ہاں البتہ جس کو اللہ اجازت کی بات کرنے کی, سفارش کرنے کی پرمیشن دے تو وہ لوگ سفارش کریں گے. تو لوگوں میں بعض شقی مطلب بدبخت اور کافر ہوں گے, اور بعض سعید نیک لوگ ہوں گے. تو شقی ہمیشہ, برے لوگ ہمیشہ کہاں ہوں گے, جہنم میں ہوں گے. سعید جنت, نیک لوگ ہمیشہ جنت پہ رہیں گے. تو ہم کو سعید بننا ہے, اچھا بننا ہے, شقی نہیں بننا. شقی کا مطلب برا آدمی. تو ہم کو سعید بننا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے استقامت کا حکم دیا.
گزشتہ آیات میں نبی انبیاء کے قصے بیان کیے گئے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قوموں کی حال بیان کیا. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو استقامت علی الدین کا حکم دیا جا رہا ہے. عقائد میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں اور دوسرے دین کے معاملات میں عمل کرتے ہوئے اگر تکلیف ہو رہی ہے تو بندے کو چاہیے کہ بندہ صبر سے کام لے. تو آدمی استقامت کرنا دین پر، دین سے ہاتھ دھونا نہیں کبھی بھی، دین پر مکمل عمل کرنا، دین پر عمل کرتے ہوئے آدمی تنگی محسوس نہیں کرنا، بوجھ محسوس نہیں کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا، ہمیشہ پریشانیاں اللہ سے صبر، تکلیفیں یہ نہیں پوچھنا تکلیفیں دی اللہ یا میں صبر کرتا ہوں اللہ، ایسا اللہ سے تکلیفیں پوچھنا نہیں، صبر پوچھنا نہیں. آ گئی مصیبت تو صبر کر لو، مصیبت اللہ سے پوچھنا نہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نماز وغیرہ قائم کرنے کی باتیں اللہ کر رہا. اس کے بعد میں پھر یہاں 4 نمازوں کا ذکر ہے، فجر، عصر، مغرب، عشاء، جبکہ نماز ظہر کا ذکر دوسری آیت میں موجود ہے. مطلب 5 نمازوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے. نماز ادا کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ نماز ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کی گناہوں کو مٹا دیتی ہے. تو اس لیے دوسرے بھی جو نیک کام ہے، وضو وغیرہ سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں. تو وضو کرنے سے، مسواک کرنے سے یا کسی کو ساتھ دینے سے، سب چیزیں سے گناہ مٹتے نہیں، وہ چھوٹے گناہ مٹ جاتے ہیں. بڑے گناہ مٹنے کے لیے کیا حق ہے جس کا ہمیں حق مار دے تو حق اس کا ادا کرنا پڑے گا. بڑے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے توبہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں سورہ ہود کے آخر میں مختلف مقامات پر 7 انبیاء کا قصے، ان کے تذکرے بیان کیے، قصے بیان کیے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے قصوں کی حکمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے نبیوں کو جو قصے بیان کیے نہیں، ان کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی کو تسلی دینا ہے، نبی کو تسلی اور دل کو مطمئن کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی اس میں نصیحت اور موعظت اور عبرت ہے. مطلب کیا ہے؟ تو نبیاں تو قصے بیان کیے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے، شعیب علیہ السلام کے، تو ان واقعات کو بیان کر کے نبی کو تسلی دینا ہے کہ دیکھو تمہارا کام کیا ہے، لوگوں کو بتانا ہے. اب اس کے ذریعے سے امت کو سبق کیا ہے؟ دیکھو امت کے سبق یہ ہے کہ اگر ہمیں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل شدہ کتاب پر ہمیں مان کر عمل کریں گے تو پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. ورنہ ہمیں اللہ کی بات کو، اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے نہیں تو پھر جیسا پہلے کے قوموں کا حال ہوا، وہ لوگ نہیں مانے تو پہلے نبی کی قومیں، تو پھر ان کا حال کیا ہوا؟ عذاب آ گیا. اگر ہمیں بھی ہمارے نبی کو نازل شدہ کتاب کو اگر مانیں گے نہیں، عمل کریں گے نہیں، چلیں گے تو پھر ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اس کے بعد سورہ یوسف نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سورہ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، پورا قصہ یہاں بیان کیا گیا. ان کے بھائی کہتے تھے، ان کے بابا کا نام کیا تھا، وہ سب قصہ اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہاں اس سورہ کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا. دوسری جگہوں پر صرف ایک بات یا کوئی اور پوائنٹ آئی ہوگی، لیکن ان کا پورا قصہ قرآن مجید کے دوسری جگہوں پر دوسری پاروں میں نہیں آیا ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھو، پہلے پارے میں ہے اور دوسرے پاروں میں بھی ہے، بلند جگہوں میں قرآن مجید میں. لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ ویسا پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں ویسا بہت جگہ نہیں ہے. یہاں سورہ یوسف مستقل سورہ نازل ہوا، اس پر تفصیل سے ان کا قصہ بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد میں کان تو قرآن مجید نے ایک جگہ ایک آیت میں ان کا تذکرہ ہوگا، اس کے علاوہ تفصیل سے قصہ یہاں ان کا بیان کیا گیا ہے. ان کے بھیا کہتے تھے، وہ سب چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، سب ساتھ میں سمجھو. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ علم دیا تھا، خواب کی تعبیر بولتے تھے، بڑے اچھا بولتے تھے خواب کی تعبیر. تو آدمی کے پاس، کسی کے پاس بھی جب علم ہوتا ہے تو پھر لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں. تو اس لیے اصل میں ہوا کیا تھا، ایک بولتا ہوں پوائنٹ. حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھے، تو خواب دیکھنے کے بعد کیا ہوا، وہ خواب انہوں ان کے بابا کو سنے. ان کے بابا کو سنے تو انہوں کیا بولے، بھائی دوسروں کو سنانا کو، تمہارے بھائیوں کو سنانا کو قصہ سنیں گے تو تمہیں کیا ہو جائیں گے، تمہارے دشمن بن جائیں گے بول کر بولتے ہیں. بعد میں مسئلہ چھوڑتا، شیطان ان کے بھائیوں کو سنا دیتا قصہ، ان کے بھائی ان کے دشمن بن جاتے ہیں. اب ہوا کیا بولو، یوسف علیہ السلام سے ان کے بابا اچھا محبت کرتے رہتے، تو ان کے بھائیوں کو برداشت نہیں ہوتا. بعد میں جا کر باپ سے دور کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر بوڑی کے طرف ڈالتے وہ لوگ. جہاں آ کر پوچھتے، ہمیں یوسف کو لے جاتی، باہر لے جا کر کھیل لیتی، باہر میں جا کر کھیل لے پاتی، پھر لے پاتی بول کر بولتے. ان کے بابا یعقوب علیہ السلام نکو نہیں بھیجتا بول کر بولتے انہوں، پھر بھی انہوں ہمیں دیکھ لیتی اور اٹھا لے کو جاتی، ہمیں نیچے چھوڑتے نہیں، اسے ایسا ویسا بول کر تھما کو ان کو بول کو مسکا مار کو لے کر چل جاتے. بعد میں انہوں یوسف علیہ السلام کو نہیں بوڑی میں ڈال کو آ جاتے.
اب بعد میں آپ کو کیا بولتے معلوم ان کے بابا کون ہو؟ بابا دیکھو یوسف علیہ السلام کہاں انہوں شام کو رات میں آتی تو بابا پوچھتی ان کے یعقوب علیہ السلام کہاں یوسف ابھی کہاں ہے؟ بھیڑیا کھا لیا شیر کھا لیا ان کو بولتی آ کر روتے ہوا روتی بات بولتے نا اور کیا بولو شیر کھا لیا کر کو بول کو بتانے کا کیا کرتے معلوم نا یہ کرتا دکھاتی خون لگا کو کرتے کو خون لگا کو دکھاتی دیکھو بابا یوسف بھائی کو ہمارے شیر کھا لیا دیکھو کھا لیا بول کو دلیل کیا دیکھو خون ہے دیکھو کرتے کا اب دیکھو اب کرتا اب شیر بھی کیسا عجیب ہے دیکھو بھی بچے کو کھا لیا کرتا نہیں کھایا کرتے کو چھوڑ دیا کرتے کو لے جانے کو دے دیا اتنی وقت نہیں ہوتی کیا دیکھو ایسا عجیب قصہ ہے ایسا چالاکی کر پائے ان کے باپ پہچان لیے یہ بیٹے میرے بیٹے کو کیا کی کر پائے ان کو سمجھ گئے انہوں بھی کیا بھی نہیں بولتے ان کو معلوم رہتا خاموش ہو جاتی ہے پھر بعد میں لمبا چوڑا عرصے تک انہوں یوسف علیہ السلام میں نہیں بوڑی میں سے پھر ایک قافلہ آتا قافلہ اس کو لے جاتا ان کے بھائیاں پھر دیکھتے بیچ ڈالتے قافلے والوں کو وہ قافلے والے کے سر کو جانتے لمبا چوڑا قصہ ہے وہاں جا کر پھر وہ قافلے والے لے جا کر ان کو بیچ ڈالتے چھوٹے کچھ درہموں کے اندر بیچ ڈالتے ان کو لمبا چوڑا قصہ ہے پھر یوسف علیہ السلام کو پھر جیل میں جانا ہوتا زنا کے الزام میں حضرت وہاں کے مصر کے بادشاہ کی بیوی انہوں نے سے غلط کام کرنے ان کو بولتی پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام غلط کام کرے نہیں کرے وہ ثابت کرنے کے واسطے بہت لمبا چوڑا قصہ ہے پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیل میں جاتی ہیں جیل میں پھر دو آدمی آتی خواب دیکھتے خواب کی تعبیر بولتے ان کے بارے میں پھر وہ آدمی جا کو بادشاہ کو بولتے بادشاہ خواب دیکھتا پھر وہ دو آدمیاں بولتی جیل کے اندر ایک آدمی ہے تعبیر اچھا بولتا بول کر پھر ان کو باہر رہائی ہوتی ہے رہائی ہونے کے بعد وہ لوگ بولتے میرے اوپر زنا کا جو الزام لگا ہے اسے ثابت کرو ہوا نہیں ہوا پوچھو مجھے کون میرے اوپر الزام لگے عورت خدی تھی بادشاہ کی عورت سے پوچھو میں گناہ کیا نہیں کیا پوچھو اسے سب ثابت کرتے ہیں نہیں ہوا آتا زنا تو سب چیزیں ہیں تو زنا ہوا نہیں ہوا پہچاننے کے واسطے قرآن مجید کے قصے میں بھی ہے کہ دیکھو ایک اشارہ ہے کیا اشارہ ہے بلکہ وضاحت ہے کیا دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہ ہوا نہیں ہوا پہچاننے کے واسطے گواہی کے طور پر ایک بچے کو بولتے چھوٹا دودھ پینے والا بچہ تو اسے گواہی کے طور پر بولتے وہ بچہ دودھ پینے والا بچہ بات کرتا کیا بات کرتا کیا بولتا بولو یوسف کی غلطی ہے یا بادشاہ کی بیوی زلیخا کی غلطی ہے پہچاننے کے واسطے اندھی نشانی کیا دیکھو اگر یوسف علیہ السلام کا جھبا سامنے سے پھٹا بولے تو یوسف کی غلطی پیچھے سے پھٹا بولے تو یوسف کی غلطی نہیں زلیخا کی غلطی اب بعد میں دیکھے تو اب بھاگتے ہیں بولے تو سامنے بھاگتے ہیں تو جھبا پھٹے تو کہاں پکڑیں گے پیچھے نہیں پکڑیں گے اب ان کا جھبا پیچھے پھٹ کو رہتا بھائی تو پیچھے زلیخا یوسف علیہ السلام کے ان کی کیا بولتی مصر کے بادشاہ کی بیوی زلیخا پیچھے سے بھاگتے رہتی گناہ سے بچنے کے واسطے تو پھر پیچھے سے وہ جھبا پکڑ بھیجتی آ جاؤ پر بول کو تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جھبا پیچھے سے پکڑا تو غلطی کس کی ہے اب یوسف کی غلطی نہیں ہے زلیخا کی غلطی ہے ثابت ہو جاتا ہے یہ سب قصہ یہاں بیان کیا گیا ہے تو اس کے بعد پھر بعد میں وہ بادشاہ خواب دیکھتا بادشاہ خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر سے سلام بولتے دیکھو تمہارے گاؤں کے اندر خان آنے والا ہے قحط آنے والا ہے 7 سال تک قحط رہتا اب وہ قحط سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا وہ قحط سے بچنے کے لیے قحط 7 سالوں کے بعد پھر بارشیں ہوں گی اور دوبارہ ہریالی اور فصلیں ہوں گی اب وہ سب ان کو بتا دیتے ایسا قحط آنے والا ہے سب کر تعبیر خواب دیکھتا بادشاہ اس کی تعبیر کیا ہے بتا دیتی اسے تو بادشاہ بہت خوش ہوتا اب وہ 7 سال تک قحط آنے والا ہے نہیں وہ قحط سے بچنے کے واسطے کیا کر سکتے انہوں خواب کی تعبیر جانتے نہیں تو اس حساب سے انہوں بولتے ایسا کریں گے تو ہمیں قحط سے بچ جاتے قحط تو آتا لیکن ہمیں ایسا انتظام کر لیں گے تو ہمیں ہمارے اوپر قحط آنے کے بعد کچھ اثر نہیں پڑتا ان کو کچھ پوائنٹس بول ڈالتے اسے بعد میں بادشاہ خوش ہو جاتا تو بعد میں پھر ان کو جیل سے رہائی کر ڈالتا پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اسے بلا کر لے کر آؤ بولتا پھر عام آدمی نہیں بلکہ بہت ہی عظیم شخص ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بعد میں آؤں گا بادشاہ سے کہو کہ پہلے کوئی بولا نہیں ابھی میں عورتوں سے پوچھو کہ عورتوں کے معاملات کی تحقیق کریں جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی وہ عورت مصر کی بادشاہ کی عورت بولتی ہے مصر کی عورت آ کر بولتی بادشاہ کی عورت سے کہ تو کہیں تو یوسف پر ہوتا فدا ہے ان دیکھو تو غلام ہے ان تو کہیں ہوتا فدا اس کے اوپر ہے تو بادشاہ کی بیوی کیا بولتی ہے عورتوں کو بلا کر جمع کر کے محل میں تم یہاں کھڑو میں کہیں یوسف پر فدا ہوگی تو معلوم ہوتا تو عورتوں کو کھڑا کرتی
بادشاہ کی بیوی گھر میں محل میں سب کے ہاتھ میں کوئی پھل دیتی ہے چھری دیتی ہے. یوسف علیہ السلام کو باہر نکلو بکر بولتی ہے. یوسف علیہ السلام جو ہی گھر میں سے باہر نکلتے اور یوسف کو دیکھتے رہتی ایسا ان کی خوبصورتی ان کا حسن ان کی ان کے کیا بولتی جمال ایسا رہتا کہ عورتیں مصر کی ان کو دیکھتے رہتی اپنے ہاتھوں کے اندر پھل رہتا نہیں کاٹتے رہتی. یوسف علیہ السلام کو دیکھتے رہتی ان کا ہاتھ کٹتا رہتا نہیں ان کو درد تک نہیں ہوتا. تو وہ قصہ بیان کیا گیا. تو عورتیں جو ہاتھا کاٹی نہیں انگلیاں کاٹتی نہیں تو یوسف علیہ السلام جیل سے نکلنے کے بعد بولتے سو وہ کون کون عورتیں انگلیاں کاٹ لی کی ان کو بلا کر لاؤ وہ معاملہ صاف کرو تحقیق کرو کون کون تھے کیا تھے بول کر. بادشاہ نے ان سب عورتوں کو بلا کر پوچھا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی واضح الفاظ میں گواہی دی. ہم یوسف علیہ السلام گناہ نہیں کرے بھائی وہ اچھی آدمی ہے وہ گواہی دیتی پورے عورتیں. اور زلیخا نے بھی اقرار کیا. اب زلیخا بادشاہ کی بیوی کی بات میں اقرار کرتی نیوز بولتی بادشاہ کو انہوں ایسا کری ان سے بول کر تو انہیں بولنے سے بادشاہ ان کو جیل میں ڈالتی. سو بعد یوسف علیہ السلام کیا بولتی ہے بادشاہ کی بیوی زلیخا خود اقرار کرتی ہے ان کی کیا بھی غلطی نہیں تھی بھائی میری جو غلطی تھی سو میں جن کو گناہ کی طرف بری تھی بول کر یوسف علیہ السلام کے بارے میں 5 دامنی کی گواہی دیتی بادشاہ کی بیوی. بعد میں پھر کیا ہوتا یوسف علیہ السلام سچے ہی ثابت ہو جاتا. پھر اس کے بعد باقی قصہ 13 پارے میں آئے گا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس رہنے کا موقع ملتا. بادشاہ کو رکھ لیتا اچھا آدمی ہے رکھ لیتا. بعد میں پھر یوسف علیہ السلام کو ہے نہیں اپنے پیسے اور خزانے کا خزانچی اس کو بنا دیتا. خزانچی کا مطلب پیسے بھی سے لکھنا سب ذمہ داری ہے نہیں وہ ان کو دے دیتا بادشاہ. انہوں خود بول کر لے لیتے میں امین ہوں میں ذمہ داری سنبھال سکتا ہوں بول کر انہوں خود بول کر اسے لے لیتے. کل کے بارے میں وہ قصہ آئے گا. پھر ان کے بھائیاں ان کے پاس آتے ان کے بھائیوں کو قید پڑتا پیسوں کی ضرورت ہوتی ان کے بھائیاں ان کے پاس آتے. لمبا چوڑا قصہ ہے کل آئے گا. تفصیل سے اگر سمجھنا ہے تو یہ تفصیل کے اگر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. شام میں بول نہیں سکتے قصے کو تقریباً ایک آدھا پارا قصہ ہے یہ 10 منٹ میں بول نہیں سکتے اس قصے کو. تو اللہ تعالیٰ تمام کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو باتیں بیان کیا ہے ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.